اور کہا مولا نے فرمایا، علم علی کے وارث مولا نے فرمایا کہ جو تیرے پاس انجیل کا نسخہ ہے کیا اس سے آیتیں پڑھ کے بتلاؤں کہ کہاں کہاں عیسیٰ نے محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری دی ہے. اس لیے کہ قرآن کی طرح نہیں تھا، انجیل کے نسخے الگ الگ ہوتے تھے. یعنی وہ سمجھ گیا کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے پاس کون سا انجیل کا نسخہ ہے اور اس میں کون سی آیتیں ہیں. خاموش بیٹھ گیا. امام نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے میں بھی تجھ سے ایک سوال پوچھوں؟ کیا پوچھ لیجیے، اگر آتا وہ جواب دے دوں گا ورنہ خاموش ہو جاؤں گا. ایک جملے میں خیال میں آ گیا اپنے. امام نے کہا یہ بتلا کہ عیسیٰ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے؟ کہا کیسی بات کر دی آپ نے، عیسیٰ نے تو زندگی بھر نمازیں پڑھی، زندگی بھر روزے رکھے. کہا اگر عیسیٰ نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، زندگی بھر روزے رکھے، تو اگر تو نے خدا کہتا ہے تو یہ بتا عیسیٰ کس کی نماز پڑھتے تھے، کس کی نماز، کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ تو کسی اور کی نماز نہیں پڑھے گا نا. اگر اللہ ہے تو اللہ کی نماز پڑھی جائے گی، اللہ کے لیے قربت اللہ. اچھا دیکھیں عیسائی تھا لیکن غیرت مند تھا. اب اس جملے میں تاریخ ہے، اگر آپ نہ سمجھ پائے تو میں کیا کروں گا. غیر مسلم تھا لیکن دل میں غیرت رکھتا تھا. بہرحال اٹھا، جب حق پہنچ گیا، حجت تمام ہو گئی، اٹھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا وصی رسول اللہ حقا. میں مسلمانوں سے کہوں گا کم سے کم ویسا کلمہ تو پڑھ لو جیسا اس عیسائی نے پڑھا تھا. بھائی مل کے صلوات بھی دو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو فضیلت کا پہلا معیار ہے علم، اور یہ علم کسبی نہیں ہے، لدنی ہے، سیکھ کے نہیں حاصل کیا. حضور مکرم نے براہ راست القاء فرمایا. مولا نے کہا کہ میں نے علم کے 1000 باب کو سیکھا، ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. اب اگر اس کو کس میں تعجب ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، انسان کی بنائی ہوئی چھوٹی سی USB، انسان کی بنائی ہوئی چھوٹی سی مادی USB، وہ ایک لمحے میں ہزاروں گیگا بائٹ اور ٹیرا بائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے، کوئی تعجب نہیں ہوتا. اللہ کا بنایا ہوا نظام آپ کے لیے کیا تعجب کی بات ہے؟ ہاں عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول رہے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بس عیسیٰ اور علی میں فرق یہ ہے کہ عیسیٰ نے گود میں یہ کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، کتاب پڑھ کے سنائی نہیں تھی ابھی. علی نے کتاب پڑھ کے سنائی تھی. اب کسی کو یہ تعجب ہو کہ علی کیسے پڑھ کے سنا سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ جو ہے وہ گود میں کتاب پڑھ کے سنا رہا ہو. اچھا محمد کے ہاتھ میں کنکر بولے تو حیرت نہیں ہے، حیدر بولے تو حیرت ہے. بھائی مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے نا کہ حضور کے ہاتھ میں تو کنکر بھی تسبیح پڑھتے تھے. تو پھر کیا کہنے، یا علی بات تمام ہو رہی. تو اب ابن عباس انک آف دا نیشن کہا جاتا ہے انہیں، مولا علی کے شاگرد ہیں، حبر الامہ. وہ کہتے ہیں کہ میں مولا علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور عشاء کی نماز کے بعد علی ابن ابی طالب نے تفسیر قرآن شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، اور میں تفسیر میں اتنا محو ہو گیا مجھے ہوش ہی نہیں رہا کسی اور شے کا. اور فجر کی اذان بلند ہوئی اور ابھی تفسیر بسم اللہ کے با کے نقطے سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی. اس میں ایگزیجوریشن نہیں ہے، یقین فرمائے کہ ایگزیجوریشن نہیں ہے. اس لیے کہ امیر المومنین نے خود بیان کیا کہ اگر چاہوں تو ہاں میم عین سین قاف سے جتنی امتیں گزر چکی ہیں ان کے حالات بھی پڑھوں اور جتنی امتیں آنے والی ہیں ان کے حالات بھی بیان کروں. ہاں میم عین سین قاف سے. ان حرفوں کی کیا گہرائی ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا تھا علی اور اولاد علی کے ساتھ، ورنہ ہم تو ابھی قرآن کا ظاہر خالی. ابھی جو علی جیسا جب ظاہر ہوگا نا پھر جو قرآن کے راز کھلیں گے. یہ تو امام نے فرمایا کہ علم کے 27 لیٹرز ہیں، جتنا بھی دنیا کا علم ہے وہ 27 حروف پر ہے. چاہے وہ میڈیکل سائنس ہے، چاہے وہ آج کی IT ہے، چاہے وہ ایسٹرونومی ہے، چاہے وہ بایولوجیکل سائنس ہے، کچھ بھی آپ لے لیں 27 حروف ہیں. فرمایا جب مولا ظہور کریں گے تو 2 حرف خالی ظاہر ہوئے ہوں گے بس. ابھی بھی 2 پورے ظاہر نہیں ہوئے، جب ظہور ہوگا تو 2 ظاہر ہو، اس وقت تک 2 ہوئے ہوں گے. یعنی آدم سے لے کر اس وقت تک صرف 2 حرف ظاہر ہوں گے.
امام آئیں گے اور سڈنلی 25 اور ظاہر کریں گے. اب آپ سوچیں کہ کیا اس وقت علم کا معیار ہوگا. تو امیر المومنین کے ساتھ ایک رات پوری بیٹھے, بسم اللہ کے بعد سے تفسیر آگے نہیں بڑھی. تو مولانا ابن عباس نے کہا کہ یا امیر المومنین, ابھی تو تفسیر پوری رات گزر گئی, ابھی تو بسم اللہ کے بعد سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تفسیر. مولانا نے کہا لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت, اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو فقط بسم اللہ کی تفسیر سے بھروں گا. جی بات واضح ہو رہی ہے. یہی ابن عباس